کیا آپ بھی اپنے بالوں کو خوبصورت اور حسین بنانا چاہتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو زیادہ کچھ نہیں، بس میری بتائی ہوئی اس ہیئر ماسک کو آپ نے لازمی بنا کر لگانا ہے۔ بالکل فری کاسٹ اور سب سے بڑھ کر کیمیکل فری، صرف گھر کی چیزوں سے ہم نے اس کیراٹین ہیئر ماسک کو تیار کیا ہے۔ اس سے آپ کے ہیئر فال کنٹرول ہوں گے، بالوں کی گروتھ ہوگی، بیبی ہیئر آئیں گے، گنج پن ختم ہوگا، بال سلکی شائنی سافٹ ہوں گے، بالوں میں ایک خوبصورت سا چمک آ جائے گا۔ جی ہاں، آپ کے روکھے سوکھے بے جان بالوں میں یہ جان ڈال دے گا۔ بہت ہی سمپل اور آسان ریمیڈی، سب سے بڑھ کر فری کاسٹ ہے، کوئی بھی پیسے آپ کے نہیں لگیں گے، آپ نے کوئی بھی پیسے انویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف گھر کی چیزوں سے سمپل اور آسان اور بہت زیادہ پاورفل آپ ریمیڈی تیار کر سکتی ہیں۔ اس ریمیڈی سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ بالوں کا جتنا بھی مسئلہ ہے نا، سبھی کے سبھی صرف چٹکیوں میں ختم ہونے والی ہے۔ جی ہاں، تو چلیں اس ریمیڈی کو، اس ہیئر ماسک کو کس طرح سے بنانا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک پین، اس میں آپ ڈالیں گی 1 گلاس پانی۔ اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے کچا چاول۔ کچا چاول آپ 3 چمچ ڈالیں گی۔ چاول میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے، چاول بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، آپ کے ہیئر فال کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی تیزی سے مدد کرتا ہے، آپ کے بالوں میں گروتھ ہوگی، بیبی ہیئر آنے لگیں گے۔ جی ہاں، اس کے بعد یہاں پر ہم نے لینا ہے 2 چمچ السی کے بیج یعنی کہ فلیکس سیڈ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پنسار کی شاپ سے آرام سے مل جائیں گے، 20-30 روپے کے آپ کو آرام سے مل جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے 2 چمچ السی کے بیج ڈالا ہے۔ اس کے بعد آپ ڈالیں گی بالوں کا میجک انگریڈینٹس۔ جی ہاں، وہ یہ ہے کہ میتھی دانہ۔ میتھی دانہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے، سمجھے یہ ایک میجیکل سا کام کرتا ہے آپ کے بالوں میں۔ یہ آپ کے بالوں میں جتنے بھی مسئلے ہیں نا، سبھی کو ختم کرتا ہے، ہیئر فال کنٹرول ہوتے ہیں، بالوں کی گروتھ ہوتی ہے، بالوں کی لینتھ اسپیڈ میں لمبے ہوتے ہیں اور ہیئر فال تو سمجھے چٹکیوں میں ختم ہو جاتے ہیں یہ فینوگریک سیڈ سے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر میں نے ہیئر گروتھ سیرم ٹونر میں میتھی دانے کا ہی میں استعمال کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل ہے بالوں کے لیے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا جیل کنورٹ میں آ رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو میڈیم فلیم پر اتنا پکائیں گے کہ یہ ساری چیزیں جیل کنورٹ میں ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ پکتے پکتے یہ پورا جیل ٹائپ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فلیم کو آف کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں کرنا۔ اور ہاں، ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس ریمیڈی کو بناتے وقت فلیم ہائی نہیں ہونا چاہیے، آپ نے میڈیم فلیم پر اس ریمیڈی کو بنانا ہے، جب یہ اچھے سے اس کے پورے جیل نکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے، آپ نے ایک بار لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اسے ایک بار ٹرائی کر لیا نا، تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ لوگ اس ہیئر کیراٹین ماسک کے فین ہو جائیں گی۔ جی ہاں، میری بہت ساری بہنیں اپنے بالوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ 90% لوگوں کو بالوں کا مسئلہ ہے، بال گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، بالوں میں گروتھ نہیں ہے، بال بہت زیادہ ہلکے ہو گئے، جن کے بال لمبے ہیں پر ہیلدی نہیں ہیں۔ ہر کوئی اپنے بالوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور جن کے بال ہیلدی ہیں، لمبے ہیں، پر ان کے بالوں میں والیوم نہیں ہے، ذرا بھی شائن نہیں ہے۔ تو اس ہیئر ماسک کو لگاتے ہی آپ کے بالوں میں والیوم بھی بہت ہی اچھا ہوگا، آپ کے بال سلکی سافٹ ہوں گے اور بالوں کی لینتھ بھی بڑھے گی، بال گھنے ہوں گے، ہیئر فال کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسی ریمیڈی لاؤں جو یوزفل بھی ہو، طاقتور بھی ہو اور اس میں پیسے بھی نہ لگے، گھر کی چیزوں میں ریمیڈی اچھے سے بن جائے اور بالوں میں اچھا ریزلٹس بھی آئے۔ بالکل فری کاسٹ ریمیڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور بہت ہی پاورفل ریمیڈی ہوتی ہے، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں کو فائدہ ملے۔ اور انشاءاللہ بہت سی بہنوں کو فائدہ ملا ہے، ان لوگوں نے مجھے ریویو بھی دیا۔ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، باتوں ہی باتوں میں یہاں پر ہمارا جیل جو ہے وہ تیار ہو چکا، اور اسے آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ جیل تیار ہو جائے فلیم کو آف کر کے آپ نے اسے ڈھکن ڈھک کر چھوڑ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا جو یہ جیل بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ بس اسی پوائنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک نیٹ کا دوپٹہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ چھلنی کے بھی مدد سے اسے چھان سکتی ہیں، لیکن بیسٹ یہ طریقہ ہے کہ نیٹ کا دوپٹہ لے لیں۔ یہاں پر میں 1 بائی 1 آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو دھیان سے غور سے دیکھنا ہے کس طرح سے میں نے یہ ریمیڈی کو بنائی ہے اور یہاں پر کس طرح سے میں یہ جیل نکال رہی ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے نیٹ کا کوئی ٹکڑا لے لینا ہے، اگر آپ کے پاس دوپٹہ بھی ہے تو آپ وہ لے لیں، پھر بعد میں آپ نے دھو لینا ہے۔ اور یہاں پر میرے پاس نیٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے تو میں نے
ये टुकड़ा ले लिया। यहाँ पर ये टुकड़े में लगे हुए भी हैं, इससे पहले भी मैंने जेल बनाया था अभी 4-5 दिन पहले अपने बालों के लिए। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले आपने एक प्याली लेना है और उसके बाद ये नेट का कपड़ा आप लेंगी और इन सारी चीज़ों को जो अभी हमने तैयार किया है, इन सारी चीज़ों को आपने इस कपड़े में डालना है और उसके बाद हाथों के मदद से प्रेस करते हुए आप दबाएंगी ना, सारा जेल ये आहिस्ते आहिस्ते निकल आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है किस तरह से ये मैंने जेल निकाला है। सेम आप लोगों ने भी इसी तरह से सेम सारे प्रोसेस करना है, ठीक है। किस तरह से मैंने ये रेमेडी को तैयार की है, कौन सी चीज़ें कितनी लिए, इन सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल नहीं रखेंगी तो जेल अच्छे से बन नहीं पाएगी, ठीक है। इस तरह से ठीक नहीं होगी। आपने चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और कितने मिनट पकाना है ये भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने इतनी देर पकाना है कि सारी चीज़ें जो है ना वो जेल कन्वर्ट में हो जाए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 12 मिनट आप पकाएंगी ना तो ये सारी चीज़ें जेल कन्वर्ट में हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकती हैं तरीका कि मैंने किस तरह से अपने हाथों के मदद से प्रेस करते हुए इन सारे जेल को मैं निकाल रही हूँ। तो बस इसी तरह से आपने भी आराम आराम से अपने हाथों की मदद से प्रेस करते हुए सारे जेल को निकाल लेंगी। और इसे लगाने का तरीका, जब इन सारे जेल को आप अच्छी तरह से निकाल लेंगी उसके बाद हाथों की मदद से ही आपने अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट करना है और इस जेल को अपने बालों के रूट्स पर सबसे पहले लगाना है और उसके बाद बालों के लेंथ पर भी लगाना है, ठीक है। पूरे बालों के जड़ों से लेकर बालों के लेंथ पे अच्छी तरह से लगाना है और आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग इस हेयर मास्क को तैयार करना है। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आपने इस हेयर मास्क को ज़्यादा बनाना है, यानी कि सारी चीज़ों को आपने डबल कर लेना है, ठीक है। जब सारी चीज़ों को आप डबल लेंगी ना तो ये जेल भी ज़्यादा बन के तैयार होगा और आपके बालों में अच्छे से लग पाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो इस जेल में 2 से 3 विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड कर सकती हैं। और इस केराटिन हेयर मास्क को आपने हफ्ते में 2 बार लगाना है। 2 बार काफ़ी है आपके बालों के लिए। हफ्ते में 2 बार लगाएंगी, जैसे कि आज आपने लगाया, कल छोड़कर परसों लगा लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे छोड़कर उसके दूसरे दिन लगा लिया। इस तरह से आपने हफ्ते में 2 दिन लगाएंगी ना और इसे लगाने के आपने 40 से 45 मिनट इसे रखना है और उसके बाद आपने अपने बालों को धो लेना है। चाहे तो आप सादे पानी से धो या फिर शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आपको जैसा बेहतर लगे आप वो कर सकती हैं। और इस जेल को आपने कितने दिन स्टोर करना है ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। जैसे कि आज आपने बनाया, आज लगाया और कल छोड़कर परसों आपने लगा लिया और ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये 2 बार में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। जब तीसरी बार आप लगाएं तो आपने दोबारा से बनाना है। ज़्यादा दिन, बहुत ज़्यादा दिन आपने स्टोर करके नहीं रखना। 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं।